وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا رَاكِعِينَ أَتَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَتَنسَوْنَ أَنفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُونَ الْكِتَابَ أَفَلَا تَعْقِلُونَ صدق اللہ العظیم۔ سورہ بقرہ آیات نمبر 43 اور 44۔ ان آیات میں اللہ رب ذوالجلال بنی اسرائیل کو حکم دے رہے ہیں 3 باتوں کی، یا آپ یہ سمجھ لے کہ 4 باتوں کا حکم اللہ رب ذوالجلال دے رہے ہیں۔ پہلی بات وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، اور تم نماز قائم کرو۔ دوسری بات وَآتُوا الزَّکَاةَ، اور زکوٰۃ دیا کرو۔ یہ 2 باتیں ہو گئی۔ تیسری بات وَارْکَعُوا مَعَ الرَّاکِعِینَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ اور آخری بات اللہ رب ذوالجلال ان سے فرما رہے ہیں اتأمرون الناس بالبر، کیا تم حکم دیتے ہو نیکی کا، وتنسون انفسکم، اور تم اپنی جان کو بھول جاتے ہو، وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو، حالانکہ کتاب پڑھتے ہو۔ افلا تعقلون، کیا تم عقل نہیں۔ نماز اور یہ زکوٰۃ، یہ 2 عبادتیں ہیں، ایک ہے بدنی عبادت اور ایک ہے مالی عبادت۔ بدنی عبادت نماز ہے اور مالی عبادت یہ زکوٰۃ ہے۔ نماز کے بہت سارے فوائد ہیں۔ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے اس سے اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہے، اور زکوٰۃ سے نفس کی کنجوسی دور ہوتی ہے اور مال کا خبث دور ہوتا ہے۔ تو عزیزان محترم، یہ جو 2 عبادتیں ہیں، نماز ہے اور زکوٰۃ ہے، یہ قرآن کریم میں بکثرت ایک ساتھ ان کا ذکر آتا ہے۔ جس طرح پچھلی آیات میں ہم نے پڑھا، سورہ بقرہ کے شروع میں ہم نے پڑھا تھا کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناہم ينفقون۔ الذین یؤمنون، وہ لوگ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة، اور نماز قائم کرتے ہیں، ویؤتون الزکاة، اور زکوٰۃ دیتے ہیں، ومما رزقناہم ينفقون، اور ان میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے ان کو دیا ہے۔ نماز اور زکوٰۃ کا قرآن کریم میں بکثرت ایک جگہ ذکر آتا ہے۔ وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّکَاةَ الَّذِینَ یُؤْمِنُونَ بِالْغَیْبِ وَیُقِیمُونَ الصَّلَاةَ۔ قرآن کریم میں اکثر جب اللہ رب ذوالجلال نماز کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ زکوٰۃ کا بھی ذکر کرتے ہیں، اور جہاں پر اللہ رب ذوالجلال زکوٰۃ کا ذکر کرتے ہیں تو اسی کے ساتھ نماز کا بھی ذکر کرتے ہیں۔ اکثر قرآن مجید میں اسی طرح آیا ہے، زکوٰۃ اور نماز کا ذکر ایک ساتھ آیا ہے۔ عزیزان محترم، نماز کے فضائل تو میں نے بتا دیے تھے سورہ بقرہ کے شروع میں، اور اسی طرح زکوٰۃ کے فضائل پر بھی میں نے بات کر لی تھی۔ تیسری بات، اللہ رب ذوالجلال حکم دے رہے ہیں بنی اسرائیل کو جماعت نماز پڑھنے کی۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔ عزیزان محترم، جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام ایک حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، مسجد کے قریب رہنے والا اس کی نماز نہیں ہوتی سوائے مسجد کے، یعنی اگر کوئی شخص مسجد کے قریب رہ رہا ہے اور گھر میں نماز پڑھتا ہے تو اس کی نماز نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جس شخص کو اذان کی آواز سنائی دیتی ہو اور پھر بھی وہ شخص مسجد میں نماز نہ پڑھتا ہو تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ من سمع النداء فلم یجیب فلا صلاۃ الا من عذر، کہ جو شخص بغیر عذر کے نماز پڑھے
گھر میں اور اس کو اذان کی آواز بھی سنائی دیتی ہو تو اس کی نماز ہی ہے، اللہ معاف فرمائے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے پاس ایک نابینا صحابی تشریف لائے اور اس نابینا صحابی نے آپ علیہ الصلاۃ والسلام سے پوچھا کہ یا رسول اللہ، میرے ساتھ کوئی ایسا شخص بھی نہیں ہے کہ جو مجھے مسجد میں لے جایا کرے، تو یا رسول اللہ مجھے اجازت دیجیے تاکہ میں گھر میں نماز پڑھوں۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پہلے تو ان کو اجازت دے دی، لیکن جب وہ صحابی تشریف لے جانے لگے تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے پوچھا کہ آپ کے پاس اذان کی آواز پہنچتی ہے؟ تو اس صحابی نے کہا کہ اذان کی آواز تو میں سنتا ہوں۔ تو پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ پھر تو آپ کو مسجد میں نماز پڑھنی چاہیے۔ اور بعض روایات میں آتا ہے کہ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ان سے فرمایا کہ پھر تو میں آپ کے لیے کوئی رخصت اور کوئی گنجائش نہیں کر سکتا ہوں۔ تو عزیزان محترم، نماز با جماعت کا حکم کیا ہے؟ بعض صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، جس طرح عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ ہے، اور اسی طرح ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ، اور اس کے علاوہ بہت سارے صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا یہ واجب ہے، اس لیے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ جو شخص مسجد میں نماز نہ پڑھے، جماعت کے ساتھ نماز نہ پڑھے، تو اس کی نماز ہوتی ہی نہیں ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بتا دیا، 2-3 احادیث میں نے آپ حضرات کے سامنے پڑھ لیے، تو اس میں صاف ذکر ہوا ہے کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو گھر میں نماز پڑھے، جو جماعت کے بغیر نماز پڑھے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اور ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں نماز با جماعت کا حکم یہ ہے کہ یہ واجب ہے۔ لیکن جمہور علماء اور جمہور صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا واجب تو نہیں ہے، البتہ سنت مؤکدہ ہے۔ اور سنت مؤکدہ آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ سنت مؤکدہ وہ ہے کہ جس پر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ہمیشگی اختیار فرمائی ہو، کبھی بھی آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سنت کو نہ چھوڑا ہو، بغیر عذر کے آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اس سنت کو نہ چھوڑا ہو۔ تو یہ جو جماعت کے ساتھ نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، اور سنت مؤکدہ میں بھی اس طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح صبح کی جو 2 رکعت سنت ہے، یہ ہے تو سنت مؤکدہ ہے، لیکن یہ واجب کے قریب ہے۔ جمہور صحابہ اکرام یعنی اکثر صحابہ اکرام فرماتے ہیں کہ یہ جو جماعت کی نماز ہے یہ سنت مؤکدہ ہے، لیکن سنت مؤکدہ میں اس طرح سنت مؤکدہ ہے جس طرح فجر کی 2 سنتیں ہیں۔ اور اس کا یہ جواب دیتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے یہ جو فرمایا ہے کہ لا صلاۃ لجار المسجد الا فی المسجد، کہ اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے جو مسجد کے قریب رہتا ہو اور مسجد میں نماز نہ پڑھے تو اس شخص کی نماز نہیں ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بالکل سرے سے نماز ہوتی ہی نہیں ہے، نماز قبول ہی نہیں ہوتی ہے، اس کا یہ مطلب نہیں ہے، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ نماز کامل اور مکمل نہیں ہے۔ لیکن عزیزان محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی۔ اس پر چند احادیث میں آپ حضرات کے سامنے بیان کرتا ہوں۔ پہلی حدیث صحیح بخاری کی روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ مجھے اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، بلا شک میں نے ارادہ کیا کہ میں لکڑیاں جمع کرنے کا حکم دوں جو جمع کر لی جائے، اور پھر نماز کا حکم دوں تاکہ اذان دی جائے، اور پھر کسی شخص کو حکم دے دوں جو لوگوں کا امام بنے، اور میں ان لوگوں کے گھر کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں حاضر نہ ہوئے، اور میں ان کے گھروں کو ان پر جلا دوں۔ اللہ معاف فرمائے۔ دیکھیے آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت للعالمین تھے، وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین،
اللہ رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ اے نبی جی، ہم نے آپ کو تمام جہان والوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام تو رحمت بنا کر بھیجے گئے تھے۔ طائف میں جب آپ علیہ الصلاۃ والسلام دعوت دیتے تھے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو اتنی تکلیف پہنچاتے تھے وہ لوگ طائف والے اور دوسرے مشرکین مکہ، کہ بعض روایات میں آتا ہے کہ انہوں نے بچوں کو لگایا تھا اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام کو پتھر مارتے تھے، اور یہاں تک کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام کا مبارک خون، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے نعلین مبارک، جوتے مبارک بھر جاتے تھے آپ علیہ الصلاۃ والسلام کے خون سے، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کبھی بھی بد دعا نہ فرماتے تھے۔ لیکن جماعت کو ترک کرنا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام اس پر اتنا غصہ ہوتے ہیں اور اس پر اتنا غضبناک ہوتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ میرا دل چاہتا ہے، میں نے ارادہ بھی کر لیا تھا کہ ان لوگوں کے گھروں کی طرف چلا جاؤں جو جماعت میں نہیں آتے، تو ان کے گھروں کو ان پر جلا دو۔ تو دیکھیے عزیزان محترم، کس قدر سخت وعید آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بیان فرمائی ہے۔ اور دوسری ایک روایت ہے، مشکات شریف کی روایت ہے، حدیث میں ارشاد ہے کہ اگر گھروں میں عورتیں اور بچے نہ ہوتے تو میں عشاء کی جماعت قائم کرتا اور اپنے جوانوں کو حکم دیتا کہ ان کو آگ سے جلا دے، یعنی ان لوگوں کے گھروں میں جو کچھ ہے ان کو آگ سے جلا دے جو جماعت میں نہیں آئے۔ اسی طرح ابو داود اور نسائی کی ایک روایت ہے کہ ایک مرتبہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فجر کی نماز پڑھائی اور سلام پیر کر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے پوچھا کہ کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ تو حاضرین مجلس نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا فلاں شخص حاضر ہے؟ پھر حاضرین مجلس نے کہا کہ نہیں ہے۔ تو آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا کہ بلا شبہ یہ دو نمازیں منافقین پر سب نمازوں سے زیادہ باری ہیں، اور اگر تمہیں معلوم ہوتا کہ اس میں کیا اجر و ثواب ہے تو تم ان دونوں نمازوں میں، یعنی فجر اور عشاء میں، تم ان دونوں نمازوں میں حاضر ہوتے، یہاں تک کہ گھٹنوں کے بل چلنا پڑتا۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ پہلی صف فرشتوں کی صف کی طرح ہیں، اور اگر تمہیں اس کی فضیلت کے بارے میں معلوم ہوتا تو تم اس میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے۔ اور فرمایا کہ بلا شبہ ایک آدمی کا دوسرے آدمی کے ساتھ نماز پڑھنا زیادہ پاکیزہ ہے بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے، یعنی اگر ایک آدمی ہے، ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھ رہا ہے، دو آدمی ہے، تو یہ زیادہ پاکیزہ ہے اللہ رب ذوالجلال کے نزدیک بنسبت تنہا نماز پڑھنے کے۔ اور دو آدمیوں کا ایک ساتھ نماز پڑھنا زیادہ پاکیزہ ہے ایک آدمی کے ساتھ نماز پڑھنے کے۔ اور اسی قدر جتنی تعداد زیادہ ہوگی اللہ کو محبوب ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جتنی جماعت زیادہ ہوگی، جتنی تعداد زیادہ ہوگی مقتدیوں کی، اس قدر اللہ کو محبوب ہے۔ اس لیے کہ دوسری حدیث میں آپ علیہ الصلاۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ تعالیٰ کا ہاتھ جماعت پر ہوتا ہے۔ جس قدر جماعت زیادہ ہوتی ہے اسی قدر اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی زیادہ برستی ہے اور برکت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ چوتھی روایت صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ نماز با جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا۔ اللہ معاف فرمائے، یہ منافقین کی علامت ہے۔ جماعت کو ترک کرنا اور جماعت سے رہ جانا یہ منافقین کی علامت ہے۔ تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھے اپنا وہ زمانہ بھی یاد ہے کہ نماز با جماعت سے صرف وہی شخص پیچھے رہ جاتا تھا جو منافق ہوتا، جس کا نفاق کھلا ہوا سب کو معلوم ہوتا تھا، یا کوئی مریض ہوتا، بلکہ مریض کا بھی یہ حال ہوتا کہ وہ دو آدمیوں کے درمیان چل کر آتا تھا یہاں تک کہ نماز میں پہنچ جاتا۔ اور بلا شبہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت کے طریقے بتائے ہیں، اور ہدایت کے طریقوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ نماز مسجد میں پڑھی جائے جس میں اذان دی جاتی ہو۔ تو عزیزان محترم، نماز با جماعت کو ہدایت کا طریقہ بتایا،
کہ اگر اس کو لازم پکڑو گے، جماعت کی نماز کو لازم پکڑو گے، تو یہ ہدایت کا طریقہ ہے، کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ آخری روایت بیان کر رہا ہوں، آخری روایت بھی ابو داؤد اور نسائی کی ایک روایت ہے۔ حضرت ابو درداء رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی 3 آدمی کسی جنگل یا بستی میں ہو، اگر ان میں نماز با جماعت قائم نہ کی جاتی ہو تو ضرور شیطان ان پر غلبہ پا لے گا، لہٰذا جماعت کی حاضری کو لازم کر لو، اس لیے کہ بیڑیا اسی بکری کو کہا جاتا ہے جو ریوڑ سے دور ہو جائے، یعنی شیطان ان پر غلبہ پا سکتا ہے۔ اگر ایک آدمی نماز پڑھ رہا ہے تو شیطان اس پر غلبہ پا سکتا ہے، لیکن اگر ایک ساتھ لوگ نماز پڑھ رہے ہوں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہوں، تو پھر شیطان ان پر غلبہ نہیں پا سکتا۔ تو عزیزان محترم، آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے بہت زیادہ تاکید فرمائی ہے، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ۔ عزیزان محترم، یہاں پر اللہ رب ذوالجلال نے رکوع کا ذکر کیا، لیکن اللہ رب ذوالجلال تو یہ بھی فرما سکتے تھے کہ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، لیکن اللہ رب ذوالجلال نے رکوع کا ذکر کیا۔ تو بعض علماء یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ یہاں خطاب بنی اسرائیل کو ہے، اور بنی اسرائیل سے مراد کون ہے؟ یہودی مراد ہیں۔ یہودیوں کے نماز میں رکوع نہیں تھا، یہودیوں کے نماز میں رکوع نہیں تھا، باقی نماز اسی طرح ہوگی جس طرح ہم پڑھتے ہیں۔ یہ بھی احادیث میں کچھ وضاحت نہیں آئی ہے کہ بنی اسرائیل کی نماز کیسی تھی اور بنی اسرائیل کا روزہ کیسا تھا۔ البتہ ان کی نماز اور ان کا روزہ ہم سے سخت ہوگا، اس لیے کہ پہلے ہم پر بھی 50 نمازیں فرض تھی، لیکن آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی وجہ سے، آپ علیہ الصلاۃ والسلام کی برکت ہے کہ 5 نمازیں آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے کر دی، اور 50 سے کم کرتے ہوئے 45، پھر 40، پھر اسی طرح کہ آخر میں اللہ رب ذوالجلال نے ہم پر 5 نمازیں فرض کی، لیکن ثواب اسی 50 کا اللہ رب ذوالجلال نے وعدہ کیا کہ ثواب اسی 50 کا میں دوں گا۔ تو عزیزان محترم، بنی اسرائیل جو تھے، یہودی جو تھے، ان کے نماز میں رکوع نہیں تھا۔ تو بعض علماء فرماتے ہیں کہ ان کے نمازوں میں رکوع نہیں تھا، تو اسی وجہ سے اللہ رب ذوالجلال فرما رہے ہیں کہ اے بنی اسرائیل، اے یہودیو، تم جو پہلے نماز پڑھتے تھے بغیر رکوع کے، اب رکوع کے ساتھ نماز پڑھو گے، یعنی امت محمدیہ والا نماز پڑھو گے، اور اس دین اسلام کو اختیار کرو گے، اور آپ علیہ الصلاۃ والسلام پر ایمان لاؤ گے، اور اس قرآن کریم پر ایمان لاؤ گے، اور اللہ تعالیٰ کے اس حکم کو مانو گے، اور امت محمدیہ کے ساتھ تم جماعت کے ساتھ نماز پڑھو گے اور رکوع بھی کرو گے۔ تو وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، اور تم رکوع کرو رکوع کرنے والوں کے ساتھ، یعنی جماعت کے ساتھ نماز پڑھو۔